السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساز ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل مہمان موجود ہیں جو کہ چیئر پرسن ہیں پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وائف ہیں حریت رہنما جناب یاسین ملک صاحب کی۔ تو ویلکم ٹو دا شو میم، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ۔ میم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کی ایک پکچر بڑی وائرل ہے اور اس پر آپ انڈیا میں بھی واویلا کافی مچایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اس پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ افغان سفیر کے ساتھ ہے۔ کس نوعیت کی یہ میٹنگ تھی اور اس میں کیا کوئی ڈسکشنز ہوئیں؟ دیکھیں، یہ بالکل ایک پرسنل تھی میٹنگ، جو اس طرح ایک افطار پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا کلچر بھی ہے، سلامتی بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، دعائیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ہم بھی آئے ہوئے تھے، میری فیملی بھی تھی، اور ایران ایمبیسی کی تھی، اور وہاں پہ ان سے انٹریکشن ہوئی نیچرلی، کیونکہ ایک مسلم بردرہڈ ہے اور بہت پرانا ایک ساتھ ہے افغانیوں کا اور پاکستانیوں کا، اور پاکستان نے بھی ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور افغانیوں نے بھی بہت دفعہ ہمیشہ پاکستان کا ہی ساتھ دیا، مگر بیچ میں جو یہ دوریاں آئی ہیں اس کے اندر بہت دفعہ پاکستان نے اسرٹ کیا، انفارمیشنز دیں، پروفس دیے افغانستان کو، اور اسی طرح ایران کو بھی دیے گئے پاسٹ میں کہ را کے سلیپر سیلز، ان کے ٹیرر نیٹ ورکس جو ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں کلبھوشن یادو کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد افغانستان کے تھرو جو ہے اتنی وہاں پہ اجازت دی گئی ایمبیسیز بنانے کی۔ انڈیا کی وہ ایمبیسیز تو نہیں تھی بیسکلی، وہ وہاں پہ ان کے ٹیرر آپریشن نیٹ ورکس جو تھے وہ کریٹ کر رہے تھے، اور جتنی بھی دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگز، ان کے پیچھے جو سورس نکلتی ہے ایگزیکٹ، جو نیوکلیس ہے وہ را ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دوریاں آئیں، اور پاکستان نے کہا بہت دفعہ کہ آپ اس پہ ایکشن لیں۔ انہوں نے اس طرح اپروپریٹ ایکشنز نہیں لیے بدقسمتی سے، یا ان کو برین واش کیا گیا، نیگیٹو ان کو پراپیگیٹ کیا گیا، کیونکہ ہمارا ہی جو بات ہے، چاہے میری پرسنل بات اگر کریں تو میرے دادا جو تھے وہ افغانستان سے تھے، اور انہوں نے چکوال میں آ کے شادی کی، بہت سال پہلے کی بات ہے، ڈیکیڈز پہلے کی، اور پھر اس کے بعد میرے والد صاحب یہیں پیدا ہوئے، پلے بڑے، ہم مطلب پاکستانی ہیں، اینڈ دین آئی گاٹ میریڈ ان کشمیر۔ تو بچپن سے ایک ماحول تھا کہ افغانیوں کے ساتھ بہت پیار، بہت محبت، تو وہی ہمارا، اور کشمیریوں کے ساتھ، تو اسی اسپرٹ کے ساتھ میں نے اپنی طرف سے کی کہ میں ان کو ایک میسج دوں کہ یہ جو مودی کی جو نحوست ہے، جو کہ وہ نیتن یاہو کو جا کے وہ ملا، اور اس کے بعد ایران کے اندر اتنے بڑے سپریم لیڈر کا قتل ہو گیا، ان کو شہید ہو گئے وہ، اور پھر اتنی بڑی ورلڈ وار کی ایک جنگ سی، ایک پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ گئی۔ تو یہی ہیں وہ دو شیطان، ان کو جتنا آپ دور رکھیں گے اتنی آپ افغانستان کو تباہی سے بچائیں گے، اور اس پورے خطے میں امن آئے گا۔ تو ایک بالکل ایک آئی تھنک ایک انوسنٹ جیسچر ہوتا ہے کہ وار کے دوران میں بھی بیوروکریٹک نارمز لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور آپ کی پریس ریلیز ہم نے دیکھی، آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ افغانستان بھارت اور اسرائیل کی پراکسی نہ بنے۔ بالکل، اور یہی میں نے ان کو بھی یہی کہا، میں نے کہا کیا کہ سمجھتی ہے کتنا انفلوئنس ہے اس وقت، اگر ہم افغانستان کی بات کریں وہاں پہ انڈیا کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو نیکسس اتنا زیادہ بننا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، یہ بہت ایک خوفناک بات صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ایران کے لیے بھی ہے، نیبرنگ بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے، افغانستان کے لیے ہے، عرب کنٹریز کے لیے، کیونکہ دونوں کا نیریٹو جو ہے، ایک تو اکھنڈ بھارت ہے، گریٹر ہندوتوا کا نیریٹو ہے، اور گریٹر اسرائیل ہے، یہ دونوں چپک گئے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو بھی لے ڈوبے ہیں یہ اسرائیل کے اس پریشر میں جو یہ جنگ ہوئی ہے، ورنہ تو پیس ٹاکس چل رہی تھیں، اور پاکستان کے اتنے بڑے ایفرٹس جو چل رہے تھے، اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب کے، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کشمیر کے اوپر ہوئی اور وہ نیوکلیر کی حد تک جانا تھا اس نے، اور پھر ایک سیز فائر ہوا، پھر اس کے بعد جو ماشاء اللہ مارکہ حق بھی ہمیں ملا، اس میں ہماری نصیب میں تھا، جنگ ہم نے جیتی۔ پھر اس کے بعد جب ایران اسرائیل کی پچھلی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا رول بیک چینل پہ پلے کیا کہ ان کو کلوز لایا جائے۔ اسی طرح اس وقت بھی کوشش کی جا رہی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں، کیونکہ یہ جو چھیڑا چھاڑی اور فالس فلیگ بہت سے جو کرائے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کرا رہا ہے عرب ورلڈ کے اندر کہ وہ لڑیں ایران کے ساتھ۔ تو یہی ہے مسلم یونٹی، مسلم بردرہڈ کی طرف جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک یونیفائڈ سٹانس آن کشمیر اینڈ پیلسٹائن اس وقت آئی تھنک بہت ضروری ہے۔ جب نیتن یاہو اور مودی اکٹھے ہو گئے ہیں اپنے ان نیریٹیوز کے اوپر، تو ہم لوگوں کو بھی اب ایک یونیفائڈ ہونا پڑے گا فار گلوبل پیس۔ اور جو یہ کوئی شیعہ سنی کی تو بات ہے بھی نہیں، اور ان کی شہادت کے بعد اور بھی زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان کیا ایتھیسٹ بھی نکل آئے ہیں
جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, کرسچنز نکل آئے, جوز نکل آئے ہیں, کہ یہ بہت ہی غلط ہوا اور انہیومن اور ایکسٹریم انہیومن ہوا. رمضان کے مہینے میں ان کی فیملی بھی شہید کر دی گئی. تو اس میں کہیں بھی کوئی ہم لوگوں کو کوئی ایڈوانٹیج کسی کو بھی نہیں ملا. اگر کوئی ایڈوانٹیج ہم اگر سو کال سمجھ رہے ہیں تو وہ تو نیتن یاہو اور مودی کو ملا ہے کہ دنیا کو جو ہے ہم نے تباہ کرنا ہے. آپ نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کی کہ افغانستان کے ساتھ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے. کیا سمجھتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں, یا کون سے نیبرنگ کنٹریز ہیں, یا کون اس طرح کے آپ سمجھتی ہیں لوگ ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ بالکل. افغانستان میں آئی تھنک کیونکہ وہاں کے سفیر بھی بہت ہاسپٹیبل تھے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے انہوں نے ان کو ایکسپیل نہیں کیا ان جتنی بھی اس وقت جو حالات ہمارے اسٹرین چل رہے ہیں ان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے بھی ان کو واپس نہیں بلا لیا کابل کے اندر, اور وہ یہاں پہ ہر جگہ موو اراؤنڈ کر رہے ہیں. آفیشلی بھی ان کی اگر میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمبیسیز میں یا افطار پارٹی میں وہ اوروں لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں. پاکستان کا بھی کلیئر اسٹانس ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں, وہ وہاں سے جو ایک ٹیرر نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے. اور میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ کی جو ہم لوگوں کو امیدیں ہیں پیلسٹینینز کو اور جو خاص طور پہ کشمیریوں کو, وہ آپ سب سے ہیں, افغانستان کے لوگوں سے, کہ آپ ہماری آواز بنیں گے, نہ کہ آپ مودی کی آواز بن جائیں یا مودی کے انفلوئنس آپ کے تھرو لگے. تو انہوں نے آگے سے مجھے ری ایشور کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے بھی ساتھ ہیں, پاکستان کے بھی ساتھ ہیں. یہ جو غلط فہمیاں اور یا گلے شکوے ہم دونوں کی سائڈ پہ وہ مل بیٹھ کے, تو میں نے کہا اس کے لیے ہماری سروسز حاضر ہیں. اور تحریک میں اتنی الحمدللہ برکت ہے, کشمیر کی لاکھوں دنیا جو ہے وہ شہید ہوئی, معصوم لوگ ہوئے, اور پھر یاسین صاحب کی قربانیاں ساری دنیا کے سامنے. انہوں نے ہمیں بہت ریگارڈ دی, بڑی رسپیکٹ دی, اور یاسین صاحب کے حوالے سے بھی بڑے فکر مند تھے. اور میں نے تو ان کو یہی کہا کہ تحریک کی خاطر جو ہے آپ لوگ صلح کریں, اور انڈیا کی جو یہ جو پراکسیز ہیں ان کو کھاڑ کے باہر نکالیں, جس طرح بنگلہ دیش کی عوام نے ان کو نکالا. یہ ایک نحوست ہیں, یہ ایک ناسور ہیں. اور اس وقت یہ جو تصویر ہے ہندوستان کے اندر, ایک میں کہتی ہوں ایک بامب گرا ہے ان کے اوپر, کیونکہ وہ جس طرح کھڑے ہوئے ہیں, بات چیت انہوں نے کی ہے, کیونکہ جو بھی ان کی جعلی پروپیگینڈا یا برین واشنگ انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے افغانیوں کو پاکستان کے خلاف یا کشمیریوں کے خلاف, تو ہم تو افغانیوں کو بہت پیار کرتے ہیں, ہماری ان سے تو کوئی نہیں, ہم صرف انڈیا کی پراکسیز کو اس خطے میں اور اسرائیل کی جو پراکسیز ہیں ان کو نکالنے میں اگر ہم لوگوں کو اکٹھے ہوں گے تو آئی تھنک یہ جو سافٹ پاور ہے ڈپلومیسی کی, پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی, آئی تھنک سب سے پاورفل ٹول اس وقت وہ یہی ہو سکتا ہے. اور اس میں پیلسٹینینز بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس وقت, اور کشمیر کی تحریک پلے کر سکتی ہے, جو ان سب کے اوپر میں سمجھتی ہوں کیونکہ وہ یونیفائی کرتی ہے مسلم امہ کو اور انسانیت کے پرنسپلس. میم آپ کشمیر کی تحریک کی بات کر رہی ہیں, اور اس پر آپ یہ بات بھی کرتی ہیں, آپ نے ایک تجویز دی کہ اس پر بھی جس طرح غزہ پیس آف بورڈ بنا ہے اس طرح کا ایک بورڈ بننا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں وہ کس طرح سے کام کرے گا, اور کون امپورٹنٹ پلرز, کون آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کون سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل چائنا ہے یا رشیا ہے یا ٹرکی ہے, کون لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اور اس وقت افغانستان کی جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا بہت کوشش کر رہا ہے بیک چینل کے اوپر کہ پاکستان اور افغانستان کو ڈائلاگ کی طرف لے کے آیا جائے ایک دفعہ پھر, اور اس میں ہم بھی اپنا جو رول ایز سول سوسائٹی کر سکتے ہیں, ہمیں پلے کرنا چاہیے. اور ہمیں کوئی ایسی کوئی ویڈیو نہیں آنی چاہیے جس میں آپ مذاق اڑا رہے ہوں اپنے بھائیوں کا افغانستان کے, اور نہ ہی ان کی طرف سے, کیونکہ دیکھیں ہماری جنگ جو ہے وہ ہندوستان کی دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ ہے. ہماری جنگ افغانیوں سے نہیں ہے, نہ ان کی جنگ ہم سے ہے, اور جو ان میں انوالوڈ ہیں ان کو جو ہے پنش کرنے میں افغانستان کو بھی ساتھ دینا چاہیے. اور ایران بھی اس وقت دے رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جو جنگ ہوئی ہے, پچھلی بھی جو جنگ ہوئی ہے, اس سے پہلے پاکستان بار بار بتاتا رہا کہ اس کے اندر را کی جو ٹیرر نیٹ ورک ہے وہ یہاں سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے. انہوں نے اس طرح ایکشن نہیں لیا, مگر جب ان کی جنگ اسرائیل سے ہوئی ہے تو موساد کو جو سیکرٹ انفارمیشن, جو سینسٹیو انفارمیشن تھی وہ را کے لوگوں نے دی, انڈینز نے دی. اور اس وقت بھی جو مودی ہی گئے ہیں وہاں پہ نیتن یاہو کے پاس, جو گڑچور کیا اور کہا کہ وہ فادر لینڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے اور مدر لینڈ جو ہے وہ انڈیا ہے, مطلب کہ انہوں نے اب ویڈ لاک کر لیا ہے اپنے گریٹر گولز کا, گریٹر ہندوتوا, گریٹر اسرائیل کا. تو ہمیں بھی اب اور یونیفائڈ وے میں ان کو یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ, دوسرا بورڈ آف پیس کی جب بات ہو رہی تھی تو وہ ہم سب نے ویلکم کیا, اور اس میں بہت بڑا رول اگر کہنا چاہیے کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب کا بہت ایک پاورفل رول تھا, اور ایران اسرائیل سیز فائر کے اندر بھی تھا. مگر اس ٹائم پہ ماحول اور تھا. اس وقت پیس ٹاکس کے دوران
جو یہ اٹیک ہوا ہے اس نے تو مطلب ایک موکری بنا دی ہے پیس کی. مگر اس وقت بھی میں نے ایک ہی بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ اگر بورڈ آف پیس بنے گا وہ تبھی کام کرے گا جب اس کے اندر کی اسٹیک ہولڈرز غازہ کے بھی ہوں گے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ خالی امریکہ نہیں ہے, چائنا بھی ہے, دنیا کے اور بھی بڑے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب اس کے بعد میں نے پرپوز کیا تھا کہ ایک بورڈ آف پیس ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کشمیر پہ بنے, مگر اس کے اندر جو ایز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یا گڈ ول میجرز جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو, یاسین صاحب سمیت جو ہمارے سیاسی کشمیر کے حریت رہنما ہیں ان کو اور قیدیوں کو ریلیز کرایا جائے. تو یہاں پہ اس لیے ایک پورا ایک اسٹرکچر کے تحت جو ہے اس کے اوپر میں کام بھی کر رہی ہوں اس وقت کہ وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ میں شفٹ ہو گئے ہیں. اس لیے ہمارا خالی ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے جو کہ بیک ڈور پہ ایز اے تھرڈ پارٹی انٹرونشن کر سکتے ہیں فار اے بورڈ آف پیس. اس کے اندر ایک گلوبل کنسنسس چاہیے اور گلوبل اس کے امپیکٹس ہیں. اور ابھی بھی جو یہ جنگ ہو رہی ہے یہ نیوکلیئر پہ نہیں گئی, حالانکہ اتنی دنیا کی اکانومی کولیپس ہو گئی ہے, پوری دنیا میں گولہ باریاں ہو رہی ہیں, مگر واحد ایک خطہ ہے پوری دنیا میں جہاں 26 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, معصوم لوگ ایک ٹیرر ایکٹیویٹی میں پہلگام میں جو ہندوستان خود کراتا ہے, معصوم لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے. مگر اس کے بعد جو جنگ ہوتی ہے تو فوری طور پہ وہ نیوکلیئر پہ چلی جاتی ہے, اور جب پلوامہ ہوتا ہے تو نیوکلیئر کورٹس. تو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا دنیا کو بھی کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ از دس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, جو اب اگلی جو بیٹل آ رہی ہے وہ تو آنی ہی آنی کشمیر کے اوپر ہے. تو وی ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ از دا ورلڈ ریڈی for a nuclear exchange? Yes. Or are they going to be responsible and join hands towards making some international platform? کیونکہ United Nations تو فیل ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں رہی, ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. غازہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا انہوں نے سالڈ اسٹیپس لیے ہیں کہ ایگریسرز آکوپائرز کے خلاف کیا کوئی اسرائیل یا ہندوستان کے خلاف کوئی اکنامک ڈیفینس سینکشنز ہوئے ہیں؟ کیا ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے؟ کیا ان کو فیٹف میں لایا گیا ہے؟ پیس ٹاکس کے دوران یہ اتنے زیادہ ان کا انفلوئنس ہے کہ یہ جہاں چاہے رجیم چینج کی بات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک فل فلیج جنگ ڈال دیتے ہیں. میم اسی پہ میں آتا ہوں کہ ہم یاسین صاحب کے کیس دیکھتے ہیں یا اور حریت رہنما ہیں, کشمیری لیڈرز ہیں, وہ جیلوں میں بند ہیں, اور اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر ہے. تو اس کا جو پریکٹیکلی ہم نے ظاہر احتجاج بھی کر کے دیکھ لیے, جہاں جہاں ہم اپنی آواز لے جا سکتے تھے جن فورمز پر ہم لے گئے, مگر اس کا پریکٹیکلی آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے, کیا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں, جو میں کافی سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جب سے 5 اگست ہوا ہے 2019 میں ایک لا فیئر انڈیا نے کیا ہے, اور اس لا فیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی لا فیئر کی جو ٹیکنیکس ہیں, جو لیگل جو پیرامیٹرز جو ہیں انٹرنیشنل جورسڈکشنز میں, ان کو ہم نے انگیج کرنا پڑے گا, ان انسٹرومنٹس کو, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر. اور خود بھی یونائٹڈ نیشنز میں اس وقت ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہماری بہت بڑی پوزیشن ہے, اس کو انگیج کیا جائے, اور پوری دنیا میں فیلڈ مارشل صاحب کی ایز اے گلوبل لیڈر ان کی پیس ایفرٹس کو, اور جنگ جیتنے کے بعد جو وہ اس وقت بھی جتنی وہ کر رہے ہیں ان کی ایڈووکیسی کے اندر پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے کہ کشمیر کا ایشو لیگلی انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, چاہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, چاہے اسٹیبلشنگ کمیشن آف انکوائری ان دا یونائٹڈ نیشنز, یا کوئی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز جس طرح روانڈا اور یوگوسلاویا کے اوپر ایسے ہی سملر سرکمسٹانسز پہ کیے گئے تھے, ویسے ہی اسٹیبلش کرائے جائیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیبل کرائی جائے ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, جس طرح ابھی حال ہی میں بھی ہو رہی ہیں ایران کے حوالے سے, ٹیبل کرائی جائے ارجنٹلی کہ جو بھی ڈیموگرافک چینجز کیے گئے ہیں ان کو جو ہے ریکٹیفائی کر کے ریورس کیا جائے, کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے اندر 5 اگست کے بعد 50 لاکھ انڈینس کو وہاں کے ڈومسائلز دیے گئے. اس کو ریورس کرنے کے لیے اس کی ایبروگیشن کے بعد جو میجرز کیے جا سکتے ہیں تاکہ اسی پوسٹ جو ہے پری 5 اگست کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر ریورس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنلی جو ہم کر سکتے ہیں, بہت ضرورت ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن کرایا جائے.
جس کے اندر سارے پارلیمنٹ اپر اور لوور ہاؤس کو بلا کے, سارے اسٹیٹ کے جو کی آرگنز ہیں ان کو بلا کے ایک لانگ ٹرم کشمیر پالیسی کو جو ہے تعینات کیا جائے, اس کو ڈسکس کیا جائے, اس کی کھل کے اس کے اوپر ڈبیٹ کی جائے کہ ہم کس کس طریقے سے انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں, اور جو گروئنگ چیلنجز ہیں ہندوستان اور RSS اور را کی دہشت گردی کے, کہ ان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جایا جائے, فیٹف میں لے کے جایا جائے, اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز کے حوالے سے جو ہے اپنے کیس کو, اپنے ڈوسیئرز کو پروڈیوس کیا جائے, فائٹ کیا جائے. اور خاص طور پہ یاسین صاحب کی جان کو بچانے کے لیے جب وہ ایک دہشت گرد کا مقدمہ جو ہے انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ابھی تک پاکستان جو ہے یاسین صاحب کی جان کو بچانے کے لیے اسٹے آرڈر کے لیے انٹرنیشنل جو ہے کورٹس کے اندر لے کے جایا جائے, تاکہ پھانسی کی جو ہیئرنگ اگلی آ رہی ہے بہت خوفناک 22 اپریل کو, اس کو رکوایا جائے. اچھا میم, یاسین ملک کے ظاہر ہے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کی ظاہر زندگی آپ کے ساتھ جڑی رہی, ایک کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ کا ایک پارٹنر دور ہوتا ہے اور وہ اتنی سفرنگ میں ہوتا ہے, یا ایک کاز کے لیے وہ ظاہر ہے ایک نوبل کاز کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں سہنا, اور پھر آپ کی پرسنل لائف اس میں کتنا افیکٹ ہوتی ہے. بس یہ ایک جہاد مسلسل ہے, اور اس کے اندر ایسی تحریکوں کے اندر سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کی خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں, اپنی, میں سمجھتی ہوں اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے, اور ایک بہادر ایک اسٹرانگ فیس کے ساتھ دنیا کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور فائٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی امید دینی ہوتی ہے. تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, یہ کوئی الیکشنز نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم بننے کا گول نہیں ہے, کوئی پریزیڈنٹ بننے کا گول نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مسلسل, کئی جگہوں پہ 1 سال جنگ چلتی ہے, کہیں 6 مہینے چلتی ہے, کہیں چند دن چلتی ہے. یہ ایک مسلسل جنگ میں رہنا اور اس اسٹرگل کو, آزادی کی تحریک کو اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کرنا. تو بہت سے خواب تھے, بہت سی خواہشات تھیں جو دفن ہو گئیں اس تحریک کے اندر, اور ہم نے مطلب کہ اس گول کو, اور اسپیشلی کیونکہ یہ حق اور سچ کی تحریک ہے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا, آئی تھنک یہ ایک عبادت ہے. اور یاسین صاحب نے تو کبھی بھی ایک لمحہ بھی اپنی پرسنل لائف کو نہیں دیکھا, اور جب میں نے بھی ان سے شادی کی تو مجھے پتا تھا کہ ان کا تو پہلا گھر جیل ہی ہے, اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا, کشمیر بھی ایک جیل ہے, اور وہ قید میں بھی وہ تہار کی ڈیتھ سیل میں. اور آپ دیکھ لیں 17 ایئرز ہو گئے ہماری شادی کو, اور ہم نے ہارڈلی 2 سے 3 عیدیں اکٹھی گزاری ہیں. تو ہر عید بھی آپ دیکھ لیں, ہر خوشی غم جو ہوتا ہے, غم بھی ہو, والدہ کی شہادت ہوئی, ان کو را نے زہر دیا, یہاں بھی ان کا ٹیرر نیٹ ورک تھا, تو تب بھی فون پر بھی بات ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو غمی خوشی تو مطلب کہ آپ سمجھیں ہر چیز اس تحریک کے لیے ہماری قربان ہے. ہم ایک لمبے عرصے سے ظاہر ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی آخری بار ان سے کب بات ہوئی تھی, اور ظاہر آخری ان کا کوئی اس طرح کا ایموشنل پیغام یا کوئی اس طرح کی بات آپ سے انہوں نے کی ہو؟ بس یہی تھا, ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی, اور وہ سری نگر میں تھے, اور ان کو آ گئے ہو ہندوستان کی وہ جو فورسز تھی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. تو واٹس ایپ تھوڑی دیر کے لیے چل رہا تھا, تو ان کی کال آ گئی, انہوں نے کہا مجھے آ گئے ہیں لینے کے لیے, اور بچی سے پھر بات کی انہوں نے. تو پھر بچی نے بار بار کہا کون آئے, بیکاز بہت چھوٹی تھی, 7 ایئرس پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. تو بار بار وہ ریپیٹ کرتی رہی, ویئر آر یو گوئنگ پاپا, ویئر آر یو گوئنگ. تو ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ویری فار اوے, آئی ایم گوئنگ فار اوے. تو وہ جو اسپیکر پہ تھا وہ بڑا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں, تو وہ بڑا اکثر کبھی مطلب کبھی کیا روز ہی تقریباً وہ آواز آتی ہے, ایکو کرتی ہے. بٹ یہ ہے کہ امید بہت ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اتنی قربانیاں ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ سب لاکھوں لوگوں کی, کشمیریوں کی قربانیاں جو ہیں, وہ بہت امید ہے اللہ سے کہ ہمیں جیت اللہ نصیب کرے گا. میم کوئی ایک, کیونکہ بہت اٹیچمنٹ ہے پوری کشمیری, مجھ سمیت پوری کشمیری قوم کی یاسین ملک صاحب کے ساتھ, کوئی ایک انٹرسٹنگ واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتی ہے کہ شاید ہم لوگ نہیں جانتے, یا کوئی مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ لیڈرز کی کہ جو مطلب یوزلی قوم کو نہیں پتہ ہوتی, یا کوئی بھی ایسی انٹرسٹنگ بات آپ شیئر کرنا چاہیں ان کے حوالے سے؟ ان کی سب سے خوبصورت جو کوالٹی ہے نا, کہ وہ مسکراتے ہیں غم میں بھی, اور مطلب انہوں نے کبھی حاوی ہونے نہیں دیا, اور انہوں نے ایکٹنگ بھی نہیں کبھی کی. ہوتا نا کہ انہوں کو اتنا فیتھ ہے کشمیر کی آزادی کے اندر, اتنا بلائنڈ فیتھ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کی سب سے بڑی پاور ہے. اور جو ان کا ایمان ہے اللہ میں, وہ اتنی بلائنڈ فیتھ ہے اللہ تعالیٰ میں اور اپنی فتح میں اور اپنے مشن میں, کہ دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو توڑ نہیں سکی. تو میرا یوتھ کو بھی یہی پیغام ہے کہ جس قوم کا لیڈر
جس کو 5 دفعہ دنیا نے ڈکلیئر ڈیڈ کیا, میڈیکلی ڈکلیئر ڈیڈ کیا, اور بچپن سے لے کر اب تک یہ مطلب کہ یہ ایک صدی کا میریکل ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں پیدا ہوا, یا آپ کی تاریخ ہے کشمیریوں کی, جس میں ایک شخص نے اتنا فزیکل ٹارچر برداشت کیا, اتنا, اور کس کے لیے کیا. یہ بھی ایک میریکل ہے کہ اللہ نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان کو تکلیفیں, ان کو جان کی قربانی دینا, میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بہت چھوٹی قربانی ہے. تو انہوں نے بڑا, وہ واقعی میں ایک ہیرو ہے, وہ ایک لیڈر نہیں ہے, وہ واقعی میں ایک لیجنڈ ہے. اور آپ بس انہی کو اسٹڈی کریں, ان کی فلاسفی کو اسٹڈی کریں, اور جو ان کو ان کی کمٹمنٹ ہے. اگر ہم یہ کوالٹیز تھوڑی سی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں تو ہمیں اپنی پرسنل لائف کے, اپنی لائف کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت چھوٹے لگیں. اکیلا ایک آدمی پورے ہندوستان کو نہتا ٹکر رہا ہے اتحاد کے ڈیسن. کیا وجہ ہے کہ واحد وہی بندہ ہے جس کو پھانسی گھاٹ چڑھایا گیا, کیونکہ انہوں نے ساری کشمیر کی لیڈرشپ کی یونٹی کرائی, اور پھر وہ ایک مجاہد ہے. سٹارٹ تو ان کا, وہ پہلے 5000 سال کی جو آپ کی تاریخ ہے, پہلا بندہ ہے جس نے ہتھیار اٹھایا, اور پھر اس کے بعد ایک پرامن سیاسی جدوجہد سٹارٹ کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے گیلانی صاحب کے ساتھ مل کے سارے جو ہمارے نیریٹو ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور خود مختار کو جوڑ دیا حق خود ارادیت پہ. اور ہمیشہ سے ان کی جو امیدیں رہی ہیں اپنے آزاد کشمیر کے یوتھ سے بھی, پاکستان کے یوتھ سے, پبلک سے, دنیا بھر میں, وہ یہی رہی ہے کہ کشمیریوں کا جو پرنسپل پارٹی ہیں کہ ان کی خواہشوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. تو آپ سب ان کی آواز ہیں, آپ سبھی ان کا خواب ہیں, اور آپ کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. میم آخر میں ایک سوال جو ظاہر ہے ہم سب کے, کیونکہ یہ ایک یوزلی ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ طاقتور کی دنیا ہے, اور جب تک کسی کے پاس طاقت ہے یا اس کے ساتھ اسٹرانگ الائز کھڑے ہیں تو شاید جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کی طرف نہ جائے. اس سب کے باوجود ظاہر ہے یاسین ملک صاحب اتنی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, اتنی مشکلات انہوں نے جھیلی کشمیری قوم کے لیے. کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کشمیر کی یوتھ دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور کس طرح سے اس کاز کے ساتھ جڑے رہیں؟ ان کی ایک ہی بات رہی ہے شروع سے, دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو, یا میں اکیلا کھڑا ہوں, تو میں نے بالکل نہیں ٹوٹنا, کیونکہ سب سے بڑی جو طاقت یا سپر پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اور اللہ نے مجھے چنا ہے اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے, تو اللہ ہی ہمیں فتح دے گا. تو یہی میری آپ سب کو, کشمیریوں کو بھی, پاکستانیوں کو بھی, اور دنیا بھر میں جو کوئی حق اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے اللہ ہے, اور اللہ نے ہی اس میں ان کو فتح دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رہنا ہے, اور کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا. اور یہی ٹیسٹ ہے زندگی میں, ٹیسٹ بھی یہی ہے. اگر ہر چیز ہمیں پلیٹر پہ مل جائے, اور جس کا جتنا مشکل ٹیسٹ ہے اس کا اتنا ہی بڑا ریوارڈ ہے. تو یہ ہمیں یہی دیکھنا چاہیے, اور یہی گول یاسین صاحب کا ہے کہ میں بالکل اکیلا نہیں, میرے ساتھ اللہ ہے. بہت شکریہ میم. جی تو ناظرین, یہ تھی مشال ملک صاحبہ جن سے ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.